بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اپنی باتوں میں تاثیر کیسے پیدا کر سکتے ہیں تاکہ سب لوگ آپ کی بات غور سے سن لیں؟ ناظرین، اس کے لیے آپ کو یہ 5 اصول یاد رکھنے چاہیے۔ نمبر 1، ہمیشہ مختصر اور مثبت انداز میں بات کریں۔ نمبر 2، ہمیشہ عاجزی اور انکساری اختیار کرو کیونکہ لوگ عاجزی کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ نمبر 3، ہمیشہ سچ بولو کیونکہ سچائی دل پر اثر کرتی ہے۔ نمبر 4، نیت صاف رکھو، آپ کی بات باروک محسوس ہو۔ نمبر 5، غیر ضروری اور طویل گفتگو سے بچیں اور بات میں الفاظ سے زیادہ احساس ہونا چاہیے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی عمر کو بڑھا دیتی ہے، تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں ٹال سکتی، اور انسان بعض اوقات اپنے گناہوں کی وجہ سے ملنے والے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ ناظرین، گائے کا دودھ ہڈیوں کو کمزور ہونے سے بچاتا ہے۔ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ کے مقابلے میں ہلکا اور ہاضمے والا ہوتا ہے، یعنی یہ جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو انہیں سونف استعمال کروائیں۔ ناظرین، آپریشن کے بعد اگر پیٹ پھول جائے تو آپ بند گوبھی کا سالن زیادہ استعمال کریں۔ شہد کے ساتھ کھجور کھانے سے آپ کے بدن کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو سانس پھولنے کی پرابلم ہو تو چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پی لیا کرو، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ زیادہ نہانے سے آپ کی جلد کمزور ہونے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، لہسن کو پیس کر پانی میں گھول کر پینے سے آپ موٹاپے سے بچ سکتے ہیں۔ دودھ میں اسبگول کا چھلکا ڈال کر پینے سے آپ کا ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ پیاز میں شامل فولاد پٹھوں کی کمزوری اور خون کی کمی کو دور کر دیتا ہے اور آپ کے جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، زیادہ دیر تک جاگنے سے آپ کا قوت حافظہ کم ہو جاتا ہے۔ روزانہ 1 گلاس دودھ پی لیا کرو، آپ کے پٹھے کبھی کمزور نہیں ہوں گے اور نہایت مضبوط رہیں گے۔ بادام کھاتے رہو، اعصاب مضبوط ہوں گے، دماغی کمزوری دور ہو جائے گی۔ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، پانی کم پینے سے ہونٹ کالے پڑ جائیں گے اور سکن کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے۔ ناظرین، گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، آپ کا گھر مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین گرامی، روزانہ 3 دانے کلونجی کے کھانے سے انسان کی اندرونی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹینڈے کی سبزی ڈپریشن کا مرض دور کر کے آپ کے اندر تر و تازگی پیدا کرتی ہے۔ ناظرین، دانت اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نایاب نعمت ہے جو انسان کو 2 دفعہ ملتی ہے لیکن تیسری دفعہ خریدنی پڑتی ہے۔ الائچی کے استعمال سے آپ کے معدے میں تیزابیت اور جلن جیسی بیماری نہیں ہوگی۔ ناظرین، سیب کا رس پینے سے دل کے مریض کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ جن بچوں کا قد چھوٹا رہ جائے وہ صبح اٹھ کر فٹ بال کھیلا کریں، اس سے ان کا قد بھی بڑھے گا اور ان کی ہڈیاں بھی مضبوط ہو جائیں گی۔ ناظرین گرامی، اگر چہرے پر جھریاں آنے لگیں تو چہرے کو لیموں والے پانی سے دھو لیں۔ مچھلی کھانے سے دل کی نالیاں صاف اور مضبوط ہوں گی اور آپ کی آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ اپنے پاس پودینے کے پتے رکھ کر سو جاؤ، کبھی بھی مچھر آپ کو نہیں کاٹیں گے۔ ناظرین، نیکی صرف آخرت نہیں سنوارتی بلکہ دنیا میں بھی برکت، صحت،
عزت اور رزق کا ذریعہ ہے، اور گناہ انسان کو وہاں سے بھی محروم کر دیتے ہیں جہاں اللہ نے کچھ عطا کرنا لکھ رکھا ہوتا ہے۔ ناظرین، دعا اور نیکی تقدیر کے دروازے کھول دیتی ہے، جبکہ گناہ بندہ کے رزق کے پیچھے دیوار بن جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو زبان، رویے اور برتاؤ میں حسن اخلاق لے آئیں، کیونکہ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب وہ ہوگا جس کے دنیا میں اخلاق سب سے بہتر ہوں گے۔ کلونجی کھانے سے دل کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، جو لوگ روزانہ 20 سے 30 منٹ واک کر لیتے ہیں ان کو دل یا جگر کی کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ جو عورت ناف پر زیتون کا تیل لگا کر سوئے گی اس عورت پر کبھی بھی موٹاپا نہیں آئے گا۔ ناظرین، کیل محاسے دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی چہرے پر 15 منٹ تک لگائیں اور اس کے بعد چہرے کو کسی بھی اچھے صابن سے دھو کر صاف کر لیں۔ انشاءاللہ چہرہ چمکدار ہو جائے گا۔ زکام سے بچنے کے لیے سبز چائے میں ادرک اور دار چینی ملا کر استعمال کریں۔ صبح و شام سلاد کے طور پر پیاز کا استعمال بدہضمی کو روکتا ہے اور آپ کی مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے۔ ناظرین، بھوک بڑھانے کی خاطر پھلوں کے سرکے میں پیاز اور ادرک کاٹ کر ملائیے، پھر پودینے کے پتے، لہسن کے 2-4 ٹکڑے اور تھوڑی سی کشمش ملا کر کھانے میں بطور سلاد استعمال کریں۔ ناظرین، اگر عمر کو بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ زیتون کا تیل ٹانگوں پر مسل کر سو جایا کریں۔ دماغ کی کمزوری ہو، بیماری ہو تو شام کو ایک کھجور کھا لینے سے آپ کی دماغی کمزوری اور بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ بچوں کو کھٹی چیزیں کھانے سے دور رکھو، اس سے ان کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اگر بچے کا رنگ کالا ہو تو اسے گائے کا دودھ پلاؤ، رنگ سفید ہو جائے گا۔ ناظرین، دنیا سے محبت اللہ کریم سے دور ہو جانے کی علامت ہے، کیونکہ دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، اگر آپ بچے کی نیت پر شک کریں تو اس کا کردار ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کی صلاحیتوں پر شک کریں تو اس کی خود اعتمادی کم ہو جائے گی، اور اگر آپ اس کی فطرت پر شک کریں تو اس کا کانفیڈنس ختم ہو جائے گا، اور پھر ایسا بچہ خود پر شک کرنے کا مریض بن جائے گا۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پر اعتماد، باصلاحیت اور باوقار بنے تو آپ اپنے بچے کو اس کی عزت دیں، اس کی صلاحیتوں پر یقین رکھیں اور اپنے بچوں کا حوصلہ بنیں، ان کا خوف نہیں۔ ناظرین، روزانہ ایک پیالی دہی کا کھا لیا کرو، آپ کی اسکن خوبصورت اور جوان رہے گی۔ خون کی کمی دور کرنے کے لیے ہفتے میں ایک بار انار کا رس پئیں، چقندر کا استعمال بطور سلاد کریں، کھجور اور سیب بھی خوب کھائیں۔ حد سے زیادہ شرم آپ کے اندر کی طاقت کو چھپا دیتی ہے۔ کانفیڈنس ہمیشہ سیکھا جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں کوئی نہیں سیکھتا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کانفیڈنس ہمیشہ پریکٹیکل کرنے سے آئے گا، پڑھنے سے کبھی نہیں آتا۔ ناظرین، کانفیڈنس بڑھانے کے لیے اہم ٹپس: چھوٹی مشق شروع کریں، روز ایک چھوٹی ہمت والا کام کریں، جیسے لوگوں کے سامنے ایک لائن زور سے پڑھیں یا کسی اجنبی کو سلام کہیں۔ آہستہ آہستہ آپ کا ڈر کم ہوگا۔ جب بھی سامنے والا کوئی سوال پوچھے تو آپ نے ہمت کر کے جواب دینا ہے۔ یہ طریقہ کار آپ کا کانفیڈنس بڑھانے کے لیے کافی معاون ثابت ہوگا۔ نمبر 2،
آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے بات چیت کرنے کی مشق کریں۔ روزانہ 10 منٹ آئینے میں خود سے بات کریں۔ خود کو دیکھ کر بات کرنا بھی آپ کے کانفیڈنس لیول کو جگاتا ہے، بڑھاتا ہے۔ پہلے پہلے اپنا آپ عجیب لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ یہ مشق آپ کو کانفیڈنس بڑھانے میں کافی مدد دے گی۔ نمبر 3، انسان کے دماغ میں یہ خیال بار بار آتا ہے کہ لوگ ہنسیں گے۔ خود سے کہیں، ہنسنے دو، میں سیکھ رہا ہوں۔ جو سیکھنے والا ہوتا ہے وہ لوگوں کے ہنسنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ نمبر 4، سوال پوچھنے کی عادت بنا لیں۔ کسی سینئر یا بزرگ سے چھوٹے چھوٹے سوال کرنا شروع کریں، بات چیت کی عادت بنے گی۔ نمبر 5، چھوٹے مجمع میں پریکٹس کریں۔ دوستوں میں بیٹھ کر کسی بھی موضوع پر 3 منٹ بولنے کی پریکٹس کریں۔ ایک دن میں سب کے سامنے بولنے کی عادت نہیں آتی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں۔ نمبر 6، اپنے قریب مثبت لوگ تلاش کریں۔ ناظرین، ایسے دوست بنائیں جو آپ کا ہمت اور حوصلہ بڑھائیں، آپ کا مذاق نہ اڑائیں۔ اچھا ماحول آدھا کانفیڈنس بنا دیتا ہے۔ شرم ختم نہیں کرنی، بس آپ کو شرم کو کنٹرول کرنا ہے۔ آج ایک چھوٹا قدم اٹھائیں، کل بڑے قدم اٹھانا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مثبت سوچ دل کو طاقت دیتی ہے، دماغ کو تسکین دیتی ہے۔ ناظرین، مثبت سوچ والا انسان دوسروں کو بھی خوشی بانٹتا ہے۔ یہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا دوسرا نام ہے۔ ناظرین، مثبت سوچ یہ نہیں کہ مسائل نظر نہ آئیں، بلکہ ہر مسئلے میں بھی امیدوار حل تلاش کرنا اصل مثبت سوچ ہے۔ مثبت سوچ رکھنے کے فوائد: مثبت سوچ والا انسان دوسروں کے لیے بھی خوشی کا ذریعہ بنتا ہے۔ مثبت سوچ انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہے اور انسان کافی ساری آزمائشوں کا ہنس کر مقابلہ کرتا ہے۔ مثبت سوچ ذہنی دباؤ اور آپ کے ڈپریشن میں کمی لاتی ہے اور آپ کے دماغ کو پرسکون رکھنے میں بے پناہ مدد دیتی ہے۔ ناظرین، مثبت سوچ کیسے اپنائیں؟ جو کچھ نعمتیں میسر ہیں اس پر شکر کرنے کی عادت بنا لیں۔ جو نہیں ملا اس پر غم نہ کریں، کیونکہ شکر کرنا بہت بڑی بات ہے۔ منفی سوچ والے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں۔ ان لوگوں کو پہچانیں اور ان لوگوں سے میل جول کم کر دیں۔ ناظرین، اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ تجربات غلطیوں سے ہی ملتے ہیں۔ خود کو الزام دینا چھوڑ دیں۔ ناظرین گرامی، جب بھی کوئی پریشانی آئے تو بار بار مسئلے کا ذکر نہ کریں، بلکہ فوراً حل تلاش کرنے کی عادت ڈالیں۔ تنہائی میں خود سے مثبت باتیں کریں۔ فارغ اوقات میں اپنے آپ سے کہیں، میں ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کتنا بڑا حصہ ایسی باتوں میں سوچ کر جلا دیتے ہیں جو اصل میں کبھی ہونے والی ہی نہیں ہوتی؟ ہم سوچ سوچ کر دل تھکا لیتے ہیں، دماغ جلا دیتے ہیں، رات کی نیندیں اڑا دیتے ہیں، اور نتیجہ کچھ بھی نہیں ملتا، جبکہ ہم اپنی صحت مزید خراب، مزاج تلخ، چہرہ بجھا ہوا اور زندگی کا اصل لطف ہم سے کوسوں دور کر دیتی ہے۔ زیادہ کی فکر ہمیں توڑتی ہے، جبکہ اطمینان اور شکر ہمیں جوڑتا ہے۔ یاد رکھیے، پریشانی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، صرف بدن اور ذہن بوجھل ہوتا ہے۔ ہاں، ہوشیاری، تیاری اور اللہ پر توکل، یہ 3 چیزیں ہمیں زندگی کے طوفانوں سے بچاتی ہیں۔ ناظرین، اپنے معمول کو ترتیب دیں،
ڈیلی کا خرچ قابو میں رکھیں، بچوں کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، لیکن یہ سب بے چینی سے نہیں، سکون، دل جمی اور منصوبہ بندی سے کریں۔ ناظرین، زندگی بہت قیمتی ہے، اسے جھوٹے وہموں، خام خیالوں اور خود ساختہ اندیشوں کے پیچھے ضائع نہ کریں، بلکہ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہر ایک کسی کو نہیں چنتا آزمائش کے لیے۔ دنیا بہت بڑی ہے، مگر کچھ ہی لوگ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں جن کو وہ آزمائش کے لیے چنتا ہے، جنہیں وہ یا تو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، یا ہدایت دینا چاہتا ہے، یا صابر بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر آپ آزمائش کے لیے چن لیے گئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ جلد ہی آپ کو اس کا بہترین صلہ ملنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، بال جھڑنا بند قدرتی طریقے سے۔ درکار اجزاء: 2 چمچ ایلو ویرا جل، 1 چمچ بادام کا تیل، 1 چمچ السی کے بیج اور 1 کپ پانی۔ تیار کرنے کا طریقہ: السی کے بیج پانی میں ڈال کر 10 منٹ تک اس کو ابالیں۔ جب پانی گاڑھا ہو جائے تو پانی کو اچھی طرح چھان لیں، پھر اس پانی میں ایلو ویرا جل اور بادام کا تیل مکس کریں۔ طریقہ استعمال: ناظرین، یہ تیل ہفتے میں 3 بار رات سونے سے پہلے جڑوں میں لگائیں اور صبح بالوں کو نیم گرم پانی سے اچھی طرح دھو لیں۔ خصوصیات و فوائد: جھڑتے بال رکیں گے، گنج پن کی جگہ نئے بال اگیں گے، بال گھنے ہوں گے اور چمکدار، خشکی، سکری اور کمزوری ختم ہوگی۔ یاد رکھیں، صبر کے ساتھ 3 ہفتے تک استعمال کریں، انشاءاللہ حیران کن فرق خود دیکھیں گے۔ ناظرین، آنکھوں کے گرد حلقے دور کرنے کے لیے صبح سویرے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رگڑیں اور گرم گرم انگلی آنکھوں کے گرد حلقوں پر پھیریں۔ چہرے پر قدرتی چمک لانے، کیل محاسوں سے نجات کے لیے آزمودہ نسخہ: 1 چمچ بیسن، 1 چمچ دہی، آدھا چمچ ہلدی اور 2 قطرے لیموں کا رس۔ سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے پیسٹ بنائیں۔ چہرے پر 15 منٹ لگائیں، پھر نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ ہفتے میں 3 بار لگائیں۔ نتیجہ: کیل محاسے کم، چہرے پر نکھار اور جلد صاف و نرم و ملائم۔ ناظرین، کھوئی ہوئی جوانی واپس لانے کے لیے موسلی سفید 50 گرام، دار چینی 30 گرام، زعفران خالص 30 گرام اور شہد خالص آدھا کلو۔ ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک صفوف کر لیں، صفوف کر کے شہد میں ملا کر خوب اچھی طرح مکس کر لیں۔ مقدار خوراک: 3 گرام صبح و شام نہار ہو، ہمراہ نیم گرم آدھا کلو دودھ۔ صرف 15 دن تک استعمال کریں۔ خصوصیات اور فوائد: ناظرین، جوانی کی غلط کاریوں کی وجہ سے تمام پیدا شدہ نقائص اور کمزوری کا بہترین علاج ہے۔ اعضائے رئیسہ کے تمام افعال درست ہو جاتے ہیں، مادہ تولید کی پیدائش بڑھ جاتی ہے اور رکت دور ہو جاتی ہے۔ اگر استعمال سے پہلے مریض اللہ سے نیت کے ساتھ توبہ کر کے یقین و اعتماد کے ساتھ استعمال کرے اور باقاعدہ پرہیز کے ساتھ جاری رکھے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ جوانی کے ولولے اور مسرت و شادمانی کے جذبات اپنے اندر موجود پاتا ہے۔ بے حد مجرب و مفید ہے۔ سوزاک اور اس کا علاج۔ سوزاک بڑا موذی مرض ہے۔ اس مرض میں پیشاب کی نالی متورم ہو جاتی ہے اور اس میں زخم ہو جاتے ہیں، جس سے پیپ یا بدبودار رطوبت بہتی رہتی ہے۔ مردوں میں عموماً سوزاک کا زخم پیشاب کی نالی کے اگلے حصے میں ہوتا ہے، مگر کبھی وہ بڑھ کر غدہ قدامیہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ناظرین،
زخم میں اکثر جلن اور درد رہتا ہے، اور سوزش کی وجہ سے پیشاب کی نالی میں تنگی آ جاتی ہے۔ یہ مرض عموماً حیض والی عورت سے ملاپ کرنے سے لاحق ہوتا ہے۔ اس مرض میں پیشاب درد اور جلن کے ساتھ آتا ہے۔ پیشاب کے ساتھ خون اور پیپ بھی آتی ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہے یا کبھی کبھی بند ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سوزاک ایک متعدی مرض ہے جو عورت سے مرد کو اور مرد سے عورت کو لگ سکتا ہے۔ سوزاک کا علاج: سوزاک کے علاج کے لیے اعصابی غدی اور اعصابی عضلات نسخہ جات بے حد مفید ہیں۔ ریوند خطائی 50 گرام، کلمی شورا 50 گرام، جو خار 50 گرام، زیرہ سفید 50 گرام۔ تمام ادویات کا صفوف بنا لیں اور کسی شیشی میں ڈال کر محفوظ کر لیں۔ طریقہ استعمال: 3 ماشا ہمراہ آب تازہ یا کچی لسی صبح و شام خالی پیٹ استعمال کریں۔ خصوصیات اور فوائد: پیشاب کی جلن، پیشاب میں خون آنا اور پیشاب کی بندش میں بے حد مفید ہے۔ اگر مریض کو تکلیف زیادہ ہو یا مرض پرانا ہو تو اعصابی عضلات نسخہ دن میں 3 بار استعمال کروائیں۔ اعصابی عضلات کے لیے نسخہ: کشتہ چاندی 10 گرام، کشتہ کلی بھنگ شورے والا 10 گرام، دانہ الائچی کلا 25 گرام، تباشیر کبودی 25 گرام۔ تمام ادویات کا صفوف مانند غبار تیار کریں اور 4 رتی تا 1 ماشا ہمراہ دودھ دن میں 4 بار استعمال کریں۔ اوپر والا نسخہ 3 ماشا آب تازہ کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ بے حد فائدہ محسوس کریں گے۔ جزاک اللہ۔